ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ مکتوب۔ لڑکے نے سوچا، اس سے پوچھو۔ انگریز نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ لڑکی کے قریب گیا تو وہ مسکرا دی۔ لڑکے نے بھی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ فاطمہ۔ لڑکی نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ اس طرح کے نام تو میرے ملک میں بھی خواتین کے ہوتے ہیں۔ یہ نام ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا تھا، فاطمہ نے جواب دیا۔ یہ نام مسلمان فاتحین کے ساتھ دنیا کے ہر خطے میں پھیل گیا۔ فاتحین کے ذکر پر لڑکی کی خوبصورت آنکھوں میں فخر کے احساسات نظر آئے۔ انگریز کے دوبارہ ٹہنکا دینے پر اس نے لڑکی سے وہی سوال کیا جو اس سے قبل وہ 2 مردوں اور 1 عورت سے پوچھ چکا تھا۔ یہ وہی شخص ہے جسے دنیا کے بہت سارے رازوں سے آگاہی حاصل ہے اور صحرا کے جن بھی اس کے تابع ہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ اس نے جنوب کی سمت اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ عجیب و غریب انسان ادھر رہتا ہے۔ پھر لڑکی نے اپنا برتن پانی سے بھرا اور وہ واپس چلی گئی۔ لڑکے نے واپس گھوم کر دیکھا تو انگریز بھی غائب تھا۔ لڑکا کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ ایک دن طریفہ میں لیوانتر اس تک اس لڑکی کی مہک لے کر آئی تھی اور وہ اس لڑکی سے اس وقت سے محبت کرتا ہے جب اس کا وجود بھی نہیں تھا۔ اسے لگا کہ اس کی یہ محبت اسے اس قابل بنا دے گی کہ وہ دنیا کے ہر خزانے کو ڈھونڈ نکالے گا۔ اگلے دن لڑکا دوشیزہ سے ملنے کی امید میں کنویں پر آیا۔ اسے حیرت ہوئی کہ انگریز اس سے پہلے ہی وہاں موجود تھا اور صحرا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں کل شام تک اس کا انتظار کرتا رہا، انگریز نے بتایا۔ وہ پہلے ستارے کی روشنی کے ساتھ ہی ظاہر ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنے مقصد سے آگاہ کیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کبھی میں نے دھات کو سونے میں بدلنے میں کامیابی حاصل کی ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ میں اسی مقصد کے لیے ہی تو یہاں آیا ہوں۔ اس نے مجھے کہا، جاؤ اور کوشش کرو۔ لڑکا خاموش رہا۔ بیچارے انگریز نے صرف یہ جواب سننے کے لیے تو صحرا عبور نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی انگریز رخصت ہوا، فاطمہ کنویں کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں تمہیں صرف ایک بات بتانے آیا ہوں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کے ہاتھ سے پانی کا برتن گر گیا۔ پانی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ریت کا زور توڑ کر بہہ سکے۔ میں روزانہ اسی جگہ تمہارا انتظار کروں گا۔ میں نے یہ صحرا ایک خزانے کی تلاش میں عبور کیا تھا، تب مجھے یہ جنگ ایک آفت لگتی تھی، مگر اب میرے لیے رحمت ہے کیونکہ اس کی وجہ سے میری تم سے ملاقات ہوئی ہے۔ لڑائی تو ایک دن ختم ہو جائے گی، لڑکی بولی۔ لڑکے نے کھجور کے درختوں کی طرف دیکھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس سے قبل ریوڑ چرایا کرتا تھا اور اب دوبارہ وہی کام کر سکتا ہے۔ اس کے لیے فاطمہ ہی دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ تھی اور اس کا ساتھ ہی اس کی منزل تھی۔ قبائلی لوگ ہمیشہ ہی خزانے کی متلاشی رہتے ہیں، فاطمہ بولی، جیسا کہ اس کو محسوس ہو گیا ہو کہ وہ کیا سوچ رہا تھا۔ اور صحرا کی عورت کو اپنے مرد پر فخر ہے۔ اس نے اپنا برتن پانی سے بھرا اور واپس چلی گئی۔ لڑکا ہر روز کنویں پر فاطمہ سے ملنے کے لیے جاتا تھا۔ اس نے فاطمہ کو اپنی زندگی کے بارے میں بتایا، بوڑھے شہنشاہ سے اپنی ملاقات کا ذکر کیا اور کرسٹل کی دکان کے بارے میں بتایا۔ وہ بہت جلد ایک دوسرے کے قریب آ گئے، سوائے ان 15 منٹ کے جو وہ کنویں پر فاطمہ کے ساتھ گزارتا تھا۔ پورا دن گزارنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ جب قافلے کو نخلستان میں 1 ماہ کا عرصہ ہو گیا
تو قافلے کے سردار نے پورے قافلے کو اکٹھا کیا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ لڑائی کب ختم ہوگی، اس لیے یہ ناممکن ہے کہ ہم اپنا سفر جاری رکھیں۔ سردار نے کہا، لڑائی زیادہ طول بھی پکڑ سکتی ہے اور ممکن ہے یہ کئی سال تک جاری رہے۔ دونوں حریف طاقتور ہیں اور لڑائی میں فتح حاصل کرنا دونوں اطراف کا مطلوب ہے۔ یہ حق و باطل کی لڑائی نہیں بلکہ ایسی طاقتوں کے درمیان جنگ ہے جن کا مطمع نظر طاقت کا توازن قائم کرنا ہے، اور اس طرح کی جنگ زیادہ طویل ہوتی ہے کیونکہ اللہ دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تمام لوگ واپس اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے اور لٹکا فاطمہ سے ملنے۔ اس دن تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، فاطمہ نے سوال کیا، اور پھر تم نے مجھے کائنات کی روح اور عالمگیر زبان کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ شاید اس لیے میں بھی محسوس کرتی ہوں کہ میں تمہارے وجود کا ایک حصہ ہوں۔ لڑکا ایک سوئی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ لڑکی کی آواز اس کے لیے اس نغمگی سے بھی خوبصورت تھی جو ہوا کے چلنے کی وجہ سے کھجور کے پتوں سے پیدا ہو رہی تھی۔ میں شاید اس نخلستان میں ہمیشہ سے تمہاری منتظر بھی تھی، لڑکی نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں نے اپنی روایات کو پس پشت ڈال دیا اور یہ بھی بھول گئی کہ صحرا کی خواتین سے کس رویے کی امید کی جاتی ہے۔ بچپن سے مجھے امید تھی کہ اس صحرا کی وسعتوں سے میرے خوابوں کا شہزادہ ایک دن آئے گا، اور وہ تم ہو۔ لڑکے کا دل چاہا کہ وہ بے اختیار فاطمہ کا ہاتھ تھام لے، لیکن اس کے دونوں ہاتھ پانی کے برتن کے گرد لپٹے ہوئے تھے۔ تم نے مجھے اپنے خواب، بوڑھے شہنشاہ اور خزانے کے بارے میں بھی بتایا، لڑکی کی بات جاری تھی، اور پھر تم نے مجھے نشانیوں کے بارے میں بھی بتایا۔ اب مجھے کسی بات کی فکر نہیں ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہی نشانیاں تمہیں میرے پاس لائی ہیں، اور میں تمہارے خواب کا حصہ ہوں اور میں ہی تمہاری منزل ہوں۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ تم اپنے خزانے کی تلاش جاری رکھو۔ اگر تم لڑائی کے ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہتے ہو تو ضرور یہاں رہو۔ ہوا ریت کے ٹیلوں کو جگہ بدلنے پر مجبور کر سکتی ہے لیکن صحرا کو نہیں بدل سکتی۔ صحرا ہمیشہ سے صحرا ہی ہے اور یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ مکتوب، اگر میں واقعی تمہارے خواب کا حصہ ہوں تو مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم میرے پاس واپس لوٹ آؤ گے۔ لڑکا اس دن بہت اداس تھا۔ اسے رہ رہ کر ان تمام گڈریوں کا خیال آ رہا تھا جنہوں نے اپنے گھر بسا لیے تھے۔ انہیں اپنی شریک حیات کو یہ باور کرانے میں انتہائی مشکل ہوئی تھی کہ ویرانے میں جانا ان کے لیے کتنا ضروری تھا۔ محبت کا تقاضا تھا کہ وہ اپنی محبت کے ساتھ رہیں۔ اس نے اگلے دن فاطمہ کو بتایا، یہ صحرا گواہ ہے کہ ہمارے مرد ہمیشہ اس کو اپنے قدموں تلے رونتے رہے ہیں اور وہ کبھی کبھی واپس نہیں آتے، اور ہم خواتین اس چیز کی عادی ہیں۔ فاطمہ نے کہا، جو واپس نہیں آتے وہ بادلوں کا حصہ بن جاتے ہیں، اور جو کڑکتی دھوپ میں سایہ فراہم کرتے ہیں، یا اس پانی میں شامل ہو جاتے ہیں جو بنجر زمین کو سیراب کرتا ہے۔ وہ ہر ایک شے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ کائنات کی روح میں واپس لوٹ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ واپس لوٹ آتے ہیں اور باقی خواتین کو پھر بھی آس رہتی ہے کہ ایک دن ان کے مرد بھی واپس ضرور آئیں گے۔ مجھے ان خواتین کی آس ہمیشہ اچھی لگتی تھی، اور اب میں بھی ان کا ایک حصہ بننا چاہتی ہوں جو اپنے مردوں کے انتظار میں لمحے گنتی ہیں۔ میں اس صحرا کی بیٹی ہوں اور مجھے اس بات پر فخر ہے۔ میری خواہش ہے کہ میرا خاوند اسی طرح آزاد ہو جیسی یہ ہوا، اور کبھی ایسا موقع آیا تو میں بھی یہ قبول کر لوں گی کہ وہ بھی اس کائنات کی ہر شے میں شامل ہو جائے۔ لڑکا انگریز کی تلاش میں تھا۔ وہ اسے فاطمہ کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ اس نے حیرت سے دیکھا کہ انگریز نے اپنے خیمے کے باہر ایک بھٹی بنائی تھی۔ اس بھٹی کے اوپر ایک شیشے کی سراہی رکھی تھی اور نیچے لکڑیوں کی آگ جل رہی تھی۔ صحرا کی طرف دیکھتے ہوئے انگریز کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو کتابیں پڑھتے وقت رہتی تھی۔ یہ کام کا پہلا مرحلہ ہے، اس نے کہا۔ مجھے گندھک علیحدہ کرنا ہے۔ اس کام کو کامیابی سے سر انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ میرے دل میں ناکامی کا شائبہ تک نہ آئے۔ یہ ناکامی کا خوف ہی تھا جس نے مجھے اس کام سے باز رکھا۔
میں نے آج اس کام کی ابتدا کی ہے جو میں آج سے 10 سال قبل کر سکتا تھا، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرے 20 سال نہیں گزرے۔ وہ مسلسل آگ روشن رکھے ہوئے تھا۔ لڑکا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ جب ڈوبتے سورج کی سرخی سے صحرا کی ریت نے بھی لالی چرا لی تو اس نے سوچا کہ وہ صحرا میں نکل جائے۔ یہ آزمانے کے لیے ہے کہ کیا صحرا کی خاموشی میں اس کے تمام سوالات کے جواب پوشیدہ ہیں یا نہیں۔ وہ کچھ دیر تک صحرا میں آوارہ گردی کرتا رہا، لیکن نگاہیں نخلستان پر رکھیں۔ وہ ہوا کی سرسراہٹ سن سکتا تھا اور اپنے قدموں کے نیچے آنے والے پتھروں کی بھی۔ کہیں کہیں اسے سیپیاں بھی نظر آئیں۔ اس نے اندازہ لگایا کہ کبھی یہ صحرا بھی سمندر رہا ہوگا۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور افق کے مسحور کن نظارے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ وہ محبت اور ملوکیت کے فرق کو غور کر رہا تھا، مگر دونوں میں تفریق کرنے سے قاصر تھا۔ فاطمہ دختر صحرا تھی اور اس کو سمجھنے کے لیے صحرا کو سمجھنا ضروری تھا۔ جب وہ اپنے خیالات میں مستغرق تھا تو اسے اپنے سر کے اوپر حرکت محسوس ہوئی۔ اس کے اوپر صحرائی بازوں کا ایک جوڑا محوے پرواز تھا۔ وہ ہوا کے دوش پر تیرتے بازوں کو دیکھتا رہا۔ اگرچہ ان کی پرواز میں کوئی ربط نہیں تھا، لیکن وہ اس سے کچھ محسوس کر سکتا تھا، مگر اسے الفاظ کا روپ دینے سے قاصر تھا۔ وہ ان کی پرواز کا بغور مطالعہ کرنے لگا تاکہ اس سے کوئی معنی اخذ کر سکے۔ شاید یہ باز اس پر محبت بغیر ملکیت کو واضح کر رہے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ اسے نیند آ رہی ہے۔ اس نے بیدار رہنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ بیک وقت سونا بھی چاہتا تھا۔ میں عالمگیر زبان سیکھ رہا ہوں، اس نے سوچا۔ دنیا کی ہر شے اب میرے لیے ایک مفہوم رکھتی ہے، یہاں تک کہ بازوں کی پرواز بھی، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اس نے سوچا کہ یہ محبت کا کرشمہ ہی ہے کہ ہر چیز اب اس کے لیے معنی رکھتی ہے۔ اچانک ایک باز نے غوطہ لگایا اور دوسرے پر جھپٹا۔ اس کے ساتھ ہی ایک تصویر لڑکے کے ذہن کے پردہ اسکرین پر چمکی۔ ایک فوج بے نیام تلواروں کے ساتھ نخلستان پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ یہ تصویر پلک جھپکتے ہی غائب ہو گئی، لیکن اپنا اثر چھوڑ گئی۔ لڑکا کانپ رہا تھا۔ اس نے لوگوں سے سنا تھا کہ انسان کو صحرا میں سراب نظر آتے ہیں۔ اسے خود بھی اس کا تجربہ ہو رہا تھا۔ سراب دراصل انسان کی غیر تکمیل شدہ خواہشات ہیں جو اتنی شدت رکھتی ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ زمین پر ان کا وجود ہے۔ اس نے ایک بار پھر صحرا کی سنہری ریت پر توجہ دینے کی کوشش کی، لیکن اس کے دل میں کچھ ایسی بے چینی تھی جو اس کی توجہ کو مرکوز ہونے سے روک رہی تھی۔ اس نے کوشش کی کہ اس تصویر کو بھلا دے اور دوبارہ اپنے ذہن کو مرکوز کر سکے۔ ہمیشہ نشانیوں کی رہنمائی میں اپنا راستہ تلاش کرو، بوڑھے بادشاہ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ لڑکے نے تصویر میں نظر آنے والے واقعے کو دوبارہ یاد کیا اور محسوس کیا کہ یہ واقعہ حقیقت میں ظہور پذیر ہونے والا ہے۔ وہ اٹھا اور کھجور کے درختوں کی طرف چل پڑا۔ ایک بار پھر اس نے محسوس کیا کہ ہر ایک چیز کی کئی زبانیں ہیں۔ اس دفعہ صحرا تو محفوظ تھا، لیکن نخلستان خطرے میں تھا۔ حدیبان کھجور کے درخت کے پاس بیٹھا غروب آفتاب کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس نے لڑکے کو ٹیلے کی دوسری جانب سے آتے ہوئے دیکھا۔ نخلستان پر ایک فوج حملہ آور ہونے والی ہے، وہ حدیبان کو مخاطب کر کے بولا۔ میں نے اس کی جھلک دیکھی ہے۔ صحرا کی یہی خوبی ہے کہ وہ انسان کے ذہن میں بہت ساری تصویریں بناتا ہے، حدیبان نے جواب دیا۔ لڑکے نے اسے صحرائی بازوں کے بارے میں بتایا کہ کس طرح وہ ان کی پرواز کا مشاہدہ کر رہا تھا کہ اچانک ان کی رسائی ایک لمحے کے لیے کائنات کی روح تک ہو گئی، جہاں اس نے وہ منظر دیکھا جو مستقبل میں ہونے والا تھا۔ حدیبان فوراً لڑکے کی بات سمجھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ دنیا میں موجود ہر شے خدا کے حکم پر اس بات پر قادر تھی کہ مستقبل کو لوگوں پر ظاہر کر دے۔ کوئی اس کا تجربہ کسی کتاب کو پڑھ کر سکتا ہے، اور کوئی پتوں کو پلٹ کر، یا پھر ہاتھوں کی زبان پڑھ کر، یا پھر صرف پرندوں کی پرواز کا مشاہدہ کر کے۔
مشاہدے کا ذریعہ کوئی بھی ہو، اگر خدا کا حکم ہو تو انسان مستقبل کی جھلک دیکھ سکتا ہے۔ قبائلی لوگ مستقبل کا حال جاننے والوں سے مشورہ کرنے سے گریز کرتے تھے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر انہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ اس لڑائی میں ان کا انجام موت ہے تو پھر وہ لڑائی میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے۔ وہ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ لڑائی میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے بغیر یہ جانیں کہ لڑائی کا نتیجہ کیا ہوگا۔ مستقبل کا حال تو صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اور لوح محفوظ پر لکھا ہے، اور اس نے جو بھی لکھا ہے انسان کی فلاح اسی میں ہے، کیونکہ اللہ عادل ہے اور رحیم ہے۔ وہ انسان پر اپنی رحمت کا سایہ کیے ہوئے ہے۔ وہ انسان کی قسمت میں کچھ ایسا نہیں لکھ سکتا جو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ تو انسان کے اپنے اعمال ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مصیبت سے دوچار کر لیتا ہے۔ اس لیے صحرائی لوگ صرف حال میں زندہ رہتے ہیں۔ حال اچانک ظاہر ہونے والے واقعات سے بھرا ہوا ہے، اور انہیں بہت سارے خطرات کے لیے ہمیں وقت تیار رہنا ہوتا ہے۔ دشمن کی تلوار کہاں تھی؟ اس نے گھوڑا کہاں باندھا تھا؟ اسے دشمن پر کیسی ضرب لگانی چاہیے کہ وہ خود زندہ رہ سکے؟ حدیبان چونکہ جنگجو نہیں تھا، اس لیے اس نے مستقبل کا حال بتانے والوں سے کئی مرتبہ مشورہ کیا تھا۔ ان میں سے کچھ تو سچ بتاتے تھے جبکہ اکثر غلط تھے۔ ایک دفعہ جب اس نے ایک طویل عمر جوتشی سے مشورہ کیا تو اس نے سوال کیا کہ وہ مستقبل کا حال جاننے میں اتنی دلچسپی کیوں رکھتا ہے۔ میں مستقبل کے بارے میں اس لیے جاننا چاہتا ہوں کہ میں مرد ہوں، حدیبان نے جواب دیا، اور مرد اپنی زندگیوں کی منصوبہ بندی اپنے مستقبل کو پیش نظر رکھ کر کرتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ میں جن چیزوں کا ہونا اپنے لیے صحیح نہیں سمجھتا ان کو بدل سکوں، تب وہ تمہارے مستقبل کا حصہ نہیں ہوں گی۔ جوتشی بولا، اگر تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہونے والا ہے اور تمہیں اس کی پیشگی خبر ہے تو وہ اپنے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی تمہیں ایذا پہنچائے گا۔ جوتشی اس بات میں مہارت رکھتا تھا کہ ریت پر چھڑیاں پھینکتا اور ان کے گرنے کے انداز سے واقعات کے ظہور پذیر ہونے کی پیشن گوئی کر سکتا تھا۔ اس دن اس نے کوئی پیشن گوئی نہ کی۔ اس نے اپنی چھڑیوں کو کپڑے میں لپیٹا اور واپس اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ میری گزر اوقات لوگوں کے حالات کی پیشن گوئی کرنے پر ہے، جوتشی نے کہا۔ میں چھڑیوں کے استعمال میں مہارت رکھتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ کس طرح ان کے استعمال سے میں اس جگہ کو دیکھ سکتا ہوں جہاں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ میں یہ تو دیکھ سکتا ہوں کہ ماضی میں کیا ہوا ہے، لیکن میں مستقبل کے بارے میں صرف قیافہ شناسی کر سکتا ہوں۔ مستقبل کا حال تو صرف خدا کو معلوم ہے، اور یہ صرف اللہ ہی ہے کہ اگر چاہے تو اس کا محدود علم کسی انسان کو دے دے۔ میں مستقبل کے بارے میں قیافہ شناسی کرتے ہوئے نشانیوں کا سہارا لیتا ہوں جو حال میں موجود ہیں۔ راز صرف حال میں ہے۔ اگر تم حال پر توجہ دو تو تم اس کو بدل سکتے ہو، اس لیے جو اس کے بعد آئے گا تو وہ بہتر ہی ہوگا۔ اس لیے مستقبل کی فکر بھول جاؤ اور حال میں اس اعتماد کے ساتھ زندہ رہو کہ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے۔ وہ کیا حالات ہوں گے جب اللہ مجھ پر میرا مستقبل اشکار کر دے گا؟ حدیبان نے جوتشی سے پوچھا۔ جب وہ چاہے گا۔ اللہ صرف کبھی کبھار ایسا کرتا ہے، اور جب بھی وہ کسی انسان کو غیب کا علم دیتا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، وہ یہ کہ جو مستقبل کے بارے میں لکھا تھا اس مقصد سے لکھا تھا کہ تبدیل ہوگا۔ خدا نے لڑکے کو مستقبل کی ایک جھلک دکھائی تھی، حدیبان نے پوچھا۔ خدا نے اس لڑکے کو ایسا کیوں بنایا؟ جاؤ اور قبیلے کے سرداروں کو اس کی خبر کر دو، حدیبان نے لڑکے کو ہدایت کی۔ وہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، لڑکے نے جواب دیا۔ وہ صحرا کے باسی ہیں، اور صحرا کے باسی جانتے ہیں کہ نشانیوں کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تب تو وہ پہلے ہی اس بارے میں جانتے ہوں گے کہ نخلستان پر حملہ ہونے والا ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ انہیں شاید اس بات کی فکر اب تک نہیں ہے۔ انہیں یقین ہے کہ اللہ اگر ان تک کوئی خبر پہنچانا چاہتا ہے تو وہ انہیں اس کی اطلاع ضرور کسی کے ذریعے پہنچا دے گا۔
اس سے قبل بھی کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے، اور اس دفعہ وہ خبر پہنچانے والے تم ہو۔ لڑکے کو فاطمہ کا خیال آ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قبیلے کے سردار کو ضرور یہ خبر پہنچا دے گا۔ لڑکے کا سامنا محافظ سے ہوا، جو نخلستان کے قلب میں نصب خیمے کے دروازے پر پہرا دے رہا تھا۔ میں سردار سے ملنا چاہتا ہوں، اس نے محافظ سے کہا۔ محافظ کوئی جواب دیے بغیر خیمے کے اندر چلا گیا، اور کچھ دیر کے بعد سفید لباس میں ملبوس ایک نوجوان کے ساتھ باہر آیا۔ لڑکے نے اسے بتایا کہ اس نے کیا دیکھا تھا۔ نوجوان اسے انتظار کرنے کا کہہ کر دوبارہ خیمے کے اندر چلا گیا۔ رات پڑ چکی تھی، اور کثیر تعداد میں تاجر اور جنگجو خیمے میں آ جا رہے تھے۔ ایک ایک کر کے آگ کے الاؤ بجھ رہے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد نخلستان میں صحرا جیسی خاموشی چھا گئی۔ اس وقت لڑکے کے ذہن میں صرف فاطمہ کا خیال تھا۔ وہ اب تک اس کی گفتگو کا آخری حصہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ آخر کئی گھنٹوں کے صبر آزما انتظار کے بعد محافظ نے لڑکے کو اندر جانے کا حکم دیا۔ خیمے کا اندرونی منظر دیکھ کر اس کی عقل دنگ رہ گئی۔ اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ صحرا کے بیچوں بیچ کوئی ایسا خیمہ بھی موجود ہوگا۔ خیمے کا فرش ایسے خوبصورت قالینوں سے ڈھکا ہوا تھا جو آج تک اس کی نظر سے نہیں گزرے تھے۔ درمیان میں سونے کے فانوس لٹک رہے تھے، جن کے اندر موم بتیاں روشن تھیں۔ قبائل کے سردار نیم دائرے کی شکل میں ریشم کے گاؤ تکیوں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ملازم چاندی کی تشتریوں میں خشک میوہ اور قہوہ پیش کر رہے تھے، اور کچھ حقے میں آگ کو تازہ رکھنے میں مصروف تھے۔ فضا میں دھوئیں کی بھینی سی مہک تھی۔ خیمے میں 8-10 سردار موجود تھے، لیکن لڑکے نے اپنی ذہانت سے اندازہ لگایا کہ ان میں کون سا سردار سب سے زیادہ رتبے کا مالک تھا۔ وہ سفید اور سنہری لباس میں ملبوس تھا، اور نیم دائرے کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ایک پہلو میں وہی نوجوان موجود تھا جس سے اس کی ملاقات خیمے کے باہر ہوئی تھی۔ یہ کون ہے جو نشانیوں کی زبان جاننے کا دعویٰ کرتا ہے؟ ایک سردار نے لڑکے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ میں، لڑکے نے جواب دیا، اور پھر اس نے پورا واقعہ تفصیل سے بیان کر دیا۔ صحرا آخرکار اپنا آپ ایک اجنبی پر کیوں ظاہر کرے گا، جبکہ اسے معلوم ہے کہ ہم نسلوں سے اس کے باسی ہیں؟ ایک اور سردار نے کہا۔ کیونکہ میری نگاہیں ابھی تک صحرا کی عادی نہیں ہوئی، لڑکے نے فوراً جواب دیا۔ میں اس چیز کو بھی محسوس کرتا ہوں جسے صحرا نشین شاید نظر انداز کر دے، اور اسی لیے بھی کہ میں کائنات کی روح کو سمجھ سکتا ہوں، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ نخلستان ایک غیر متنازع علاقہ ہے، اور کوئی بھی اس پر حملہ کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا۔ تیسرا سردار بولا۔ میں تو صرف اتنا بتا سکتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے۔ اگر آپ اس پر یقین نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی۔ خیمے میں بحث شروع ہو گئی۔ وہ لوگ ایسے لہجے میں عربی بول رہے تھے جو لڑکے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ جانے کے ارادے سے واپس مڑنے لگا تو محافظ نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ لڑکے پر خوف طاری ہو گیا۔ علامات اس بات کی نشاندہی کرتی تھی کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ اس نے اس واقعے کا ذکر حدیبان سے کیوں کیا تھا۔ پھر درمیان میں بیٹھے ہوئے سردار کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آئی، اور لڑکے کو کچھ اطمینان ہوا۔ یہ سردار اب تک کی بحث میں بالکل خاموش رہا تھا۔ لڑکے کو کیونکہ عالمگیر زبان کی سدھ بودھ تھی، اس لیے اسے احساس تھا کہ خیمے کی پرسکون فضا میں اس کے آنے سے ایک دم ارتعاش پیدا ہو گیا ہے۔ اب اس کا ذہن اسے بتا رہا تھا کہ یہاں آ کر اس نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ بحث ختم ہو چکی تھی۔ تمام سردار خاموشی سے سردار کی بات سننے کے لیے ہمتن گوش تھے۔ سردار لڑکے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ 2000 سال قبل بھی ایک نوجوان ایسا گزرا ہے جو خوابوں پر یقین رکھتا تھا، بوڑھے سردار نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا۔ اس کو پہلے ایک کنویں میں پھینکا گیا اور پھر غلام بنا کر فروخت کر دیا گیا۔ ہمارے جیسے تاجروں نے اسے خریدا اور اسے مصر لے آئے، اور ہمارا اعتقاد ہے کہ جو کوئی بھی خوابوں پر یقین رکھتا ہے
اسے ان کی تعبیر بھی معلوم ہوتی ہے۔ بوڑھے نے اپنی بات جاری رکھی۔ جب فرعون نے خواب میں دیکھا کچھ گائیں فربا تھیں اور کچھ کمزور، تو اس نوجوان نے مصر کو ایک خوفناک قحط سے بچا لیا۔ اس نوجوان کا نام یوسف تھا۔ وہ بھی اس سرزمین میں تمہاری طرح اجنبی تھا اور شاید تمہاری ہی عمر کا تھا۔ سردار نے کچھ دیر توقف کیا۔ اس کی نگاہوں میں ابھی تک اجنبیت تھی۔ ہم لوگ روایت کی پاسداری کرتے ہیں، اور روایت نے ہی ان دنوں میں مصر کو قحط سے بچا لیا تھا اور مصر والے امیر ترین لوگ بن گئے۔ روایت ہی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اس صحرا کو کیسے عبور کرنا ہے اور ہم نے اپنے بچوں کی شادیاں کیسے کرنی ہیں۔ روایت ہی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نخلستان ایک غیر متنازع علاقہ ہے، کیونکہ دونوں اطراف میں نخلستان موجود ہیں اور دونوں ہی جنگجو فریق یکساں طور پر ضد پذیر ہیں۔ خیمے میں مکمل سکوت تھا اور تمام لوگ بوڑھے سردار کی بات بغور سن رہے تھے، اور روایت ہی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم صحرا کی آواز سنیں۔ ہمارا تمام علم اسی صحرا کی دین ہے۔ سردار نے اشارہ کیا اور تمام لوگ کھڑے ہو گئے۔ یہ ملاقات کے اختتام کا اعلان تھا۔ ملازموں نے حقے بجھا دیے اور محافظ مؤدب کھڑے ہو گئے۔ لڑکا بھی جانے کو تیار تھا کہ اس دوران سردار دوبارہ بولا، کل ہم وہ معاہدہ توڑ دیں گے جس کے مطابق نخلستان میں ہتھیار اٹھانا ممنوع ہے۔ ہم تمام دن دشمن کا انتظار کریں گے اور سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی تمام لوگ دوبارہ اپنے ہتھیار پھینک دیں گے۔ دشمن کی ہر 10 لاشوں پر تمہیں سونے کا ایک سکہ ملے گا۔ اگر ہتھیاروں کو زیادہ دیر تک استعمال نہ کیا جائے تو انہیں زنگ لگ جاتا ہے، اور اگر ان میں سے ایک بھی ہتھیار کل استعمال نہ ہو تو وہ تم پر استعمال کیا جائے گا۔ جب لڑکا خیمے سے باہر نکلا تو نخلستان میں صرف چاند کی روشنی تھی۔ وہ اپنے خیمے سے 20 منٹ کی مسافت پر تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے خیمے کی طرف قدم اٹھانا شروع کیے۔ وہ ابھی تک پیش آمدہ واقعات کے اثر سے نہیں نکل سکا تھا۔ وہ کائنات کی روح تک تو پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن شاید اس کو اس بات کی قیمت اپنی زندگی کی صورت میں ادا کرنی پڑ رہی تھی۔ وہ خوف زدہ تھا، لیکن وہ تو تمام عمر ہی خطرناک قدم اٹھاتا آیا تھا، اور بقول حدیبان کے آج کے دن مرنا کل کی موت سے برا نہیں تھا۔ ہر دن اس بات کا متقاضی تھا کہ اسے جیا جائے۔ تمام دنیا کا محور ایک لفظ تھا، مکتوب۔ اسے کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ اگر کل وہ مارا بھی گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا کو مقصود نہیں تھا کہ مستقبل کو تبدیل کیا جا سکے۔ مرنے سے قبل کم از کم اس نے سمندر عبور کیا تھا، کرسٹل کی دکان میں کام کیا تھا، یہ طویل صحرا عبور کیا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فاطمہ کی گہری کالی آنکھوں کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ اپنا گھر چھوڑنے کے بعد اس نے ہر دن کو بھرپور انداز میں جیا تھا۔ اس نے اب تک وہ کچھ دیکھا تھا جس کا دوسرے چرواہے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور اسے اس بات پر فخر تھا۔ ایک دم ایک دھماکہ ہوا اور وہ زمین پر گر گیا۔ فضا میں دھول کی اتنی دبیز تہ جمی ہوئی تھی کہ چاند کی روشنی مدھم پڑ گئی تھی۔ اس کے سامنے ایک جسیم قسم کا سفید گھوڑا کھڑا تھا۔ جب دھول کی تہ کچھ کم ہوئی تو لڑکے نے خوفزدہ کر دینے والا منظر دیکھا۔ گھوڑے کے پہلو میں سیاہ کپڑوں میں ملبوس ایک طویل قامت آدمی کھڑا تھا۔ اس کے کندھے پر باز بیٹھا ہوا تھا، اس کے سر پر پگڑی تھی اور اس کا منہ کالے رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ صحرا کا پیغمبر لگتا تھا۔ اس کی شخصیت صحرا کی روایتی پیغمبروں سے زیادہ متاثر کن تھی۔ سیاہ پوش آدمی نے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھی نیام سے ایک بہت بڑی تلوار نکالی۔ تلوار چاند کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ بازوں کی پرواز کو پڑھ سکے؟ اس کی آواز کی گونج پورے نخلستان میں سنائی دی۔ وہ میں ہوں جس نے یہ جرأت کی ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ اس کے ذہن میں سنتیاگو میٹامورس کی تصویر تھی، جو اپنے سفید براق گھوڑے پر سوار ہے اور گھوڑے کے سم نیچے پڑے ہوئے دشمن کی چھاتی پر ہیں۔ یہ آدمی بھی بالکل اسی طرح لگ رہا تھا۔
فرق صرف یہ تھا کہ کردار اب بدل چکے تھے۔ میں نے یہ جرات کی ہے، اس نے دہرایا اور اپنا سر نیچے کر کے اپنے آپ کو تلوار کا وار وصول کرنے کے لیے کر لیا۔ بہت ساری قیمتی جانیں صرف اس لیے بچ جائیں گی کیونکہ میں نے کائنات کی روح تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ تلوار اس کی گردن پر نہیں گری تھی، بلکہ اجنبی نے تلوار کی نوک سے اس کی ٹھوڑی اوپر اٹھائی۔ خون کا ایک قطرہ نکل کر ریت میں جذب ہو گیا۔ گھڑ سوار بالکل خاموش تھا اور یہی حال لڑکے کا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ اسے اٹھ کر بھاگ جانا چاہیے۔ اس کے دل میں ایک عجیب قسم کی طمانینت تھی۔ وہ اپنی منزل کی تلاش میں موت کے انتہائی قریب پہنچ گیا تھا اور فاطمہ کی تلاش میں۔ آخر کار علامت سچ ثابت ہو گئی تھی اور اب وہ اپنے دشمن کے سامنے تھا، لیکن اسے موت کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ کائنات کی روح اس کی منتظر تھی اور وہ جلد ہی اس کا ایک حصہ ہوگا، اور ایسا ہی اس کے دشمن کے ساتھ ہونے والا تھا۔ اجنبی کی تلوار لڑکے کی تھوڑی کے نیچے تھی۔ تم نے پرندوں کی پرواز سمجھنے کی جرات کیوں کی؟ میں نے صرف اس کا مشاہدہ کیا جو مجھے پرندے بتانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ اس نخلستان کو بچانا چاہتے تھے۔ کل کا دن تم سب کے لیے موت کا پیغام لائے گا، کیونکہ یہاں تم سے زیادہ تعداد میں مرد موجود ہیں۔ تلوار اپنی جگہ پر موجود تھی۔ تم اللہ کی مرضی بدلنے والے کون ہوتے ہو؟ اللہ نے فوجوں کو پیدا کیا ہے اور اسی نے پرندوں کو تخلیق کیا ہے۔ اس اللہ نے ہی مجھے پرندوں کی زبان سکھائی ہے۔ سب کچھ اسی ایک ہاتھ کا تحریر کردہ ہے۔ لڑکے نے جواب دیا۔ اس کے ذہن میں حدیبان کی آواز گونج رہی تھی۔ گھڑ سوار نے تلوار نیچے کھینچ لی اور لڑکے کو ایک دم سکون کا احساس ہوا۔ پیشن گویاں کرتے ہوئے احتیاط کرو۔ جب ایک چیز لکھی گئی ہے تو یہ ناممکن ہے کہ اس کو تبدیل کیا جا سکے، گھڑ سوار نے کہا۔ میں نے صرف فوج کی یلغار دیکھی ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ میں نے لڑائی کا انجام نہیں دیکھا۔ اجنبی اس کے جواب سے مطمئن نظر آتا تھا۔ ایک اجنبی اس سرزمین پر کیا کر رہا ہے؟ گھڑ سوار نے پوچھا۔ میں اپنی منزل کی تلاش میں آیا ہوں، مگر تم اس بات کو نہیں سمجھ سکو گے۔ گھڑ سوار نے تلوار واپس میان میں رکھ لی۔ لڑکے نے سکھ کا سانس لیا۔ میں نے تمہاری جرات کا امتحان لینا تھا، گھڑ سوار نے کہا۔ جرات ہی بنیادی خوبی ہے کائنات کی زبان سمجھنے کے لیے۔ لڑکے کو حیرت ہوئی کہ گھڑ سوار ایسی بات کر رہا تھا جس کا علم بہت کم لوگوں کو تھا۔ اتنا دور آنے کے بعد تم کبھی ہمت نہ ہارنا، اس نے بات جاری رکھی۔ صحرا سے پیار کرو، لیکن اس پر اندھا اعتماد نہ کرنا، کیونکہ صحرا ہمیشہ مردوں کا امتحان لیتا ہے۔ یہ ہر قدم پر چیلنج کرتا ہے، اور جن کے قدم بہک جاتے ہیں انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر جنگجو نخلستان پر حملہ آور ہوں اور شام تک تمہارا سر تمہاری گردن پر سلامت رہے تو مجھے تلاش کرنا، گھڑ سوار نے کہا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار کے بجائے اب کوڑا تھا۔ گھوڑے نے زقند بھری اور فضا میں دھول بکھر گئی۔ تم کہاں رہتے ہو؟ لڑکے نے سوال کیا۔ کوڑے والا ہاتھ جنوب کی طرف اٹھا۔ لڑکا سمجھ گیا کہ اس کی ملاقات کیمیا گر سے ہوئی ہے۔